اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ اس میں حسنین اور فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے، اور لب پہ ہیں تذکیر پنجتن کے، پھول مہکے ہیں میرے چمن کے، لب پہ ہیں تذکیر پنجتن کے، پھول مہکے ہیں میرے چمن کے، ایسا ان کے کرم نے نوازا، اپنی قسمت پہ دل جھومتا ہے، اور کعبہ عشق کا ہوں نمازی، میں ہوں ان کی عنایت پہ راضی، کعبہ عشق کا ہوں نمازی، میں ہوں ان کی عنایت پہ راضی، میری تربت پہ لکھنا نیازی، پنجتن کا یہ ادنا گدا ہے، میری تربت پہ لکھنا نیازی، پنجتن کا یہ ادنا گدا ہے۔ بعد از حمد و صلوات نہایت ہی واجب الاحترام جملہ حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی رحمت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری آل، آپ کی محبت کائنات میں تمام امت مسلمہ پر جناب صدیق اکبر سے لے کر آخری مسلمان تک ہر بندے پر فرض ہے، اور اس کی دلیل جو خطبے میں آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، درجنوں محدثین اور مفسرین نے اس آیہ کریمہ کے تحت ایک حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کی محبت ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن حکیم فرقان مجید میں ارشاد فرمایا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کیا محبوب آپ فرما دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اس پر کوئی اجر طلب نہیں کرتا۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ کس چیز پر نبی رحمت نے اجر طلب نہیں کیا، فرمایا ای علی تبلیغ الرسالہ، جو رسالت کی تبلیغ نبی رحمت نے فرمائی، یہ فریضہ سر انجام دیا، فرمایا تم جہنم کے کنارے پہ پہنچ چکے تھے، وہاں سے میں نے تمہیں بچا کر جنت میں داخل کیا،
تمہارے لیے غاروں میں رو رو کے رب ذوالجلال سے مغفرت کی دعائیں کی، بلکہ نبی رحمت کے صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ آپ نے فرمایا کہ جب میرا لال اس دنیا میں آیا تو آپ کی زبان پہ جو پہلے الفاظ تھے وہ الفاظ بھی یہ تھے، رب ہب لی امتی، اے پروردگار میری امت کا معاملہ میرے حوالے کر دے۔ اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت کو جب لحد مبارک میں اتارا گیا اس وقت بھی آپ کے ہونٹ مبارک ہل رہے تھے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے کانوں کو قریب کر کے نبی رحمت کے ہونٹوں کے قریب کیا کہ کیسی آواز ہے، کیسی جنبش ہے۔ کہنے لگے اس وقت بھی یہ آواز آ رہی تھی، اللہم اغفر لی امتی، اے پروردگار میری امت کی بخشش فرما دو۔ فرمایا لا سلوکم، اس پر کوئی اجر تم سے طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، سوائے اس کے کہ میں اپنے قرابت داروں کی محبت و مودت تم سے مانگتا ہوں۔ تو نبی رحمت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر والوں، اپنے قرابت داروں کی محبت و مودت کو امت سے مانگا۔ نبی رحمت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی اس آیت کے تحت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے الجامع لاحکام القرآن میں، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے تفسیر کبیر میں، اور امام طبرانی نے معجم الکبیر میں، اور دیگر بہت ساری مفسرین نے اپنی تفاسیر میں اور محدثین نے اپنی احادیث کی کتب میں یہ حدیث مبارکہ نقل کی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی حدیث مبارکہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کیونکہ صحابہ کرام جب بھی کسی چیز کی سمجھ نہ آئے نبی رحمت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، سوال کرتے اور عرض کرتے یا رسول اللہ یہ آیہ مبارکہ کس حوالے سے نازل ہوئی؟ تو جناب حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں قال لما نزلت هذه الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قالوا يا رسول الله من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم۔ جناب حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی اللہ کے نبی کے صحابہ نبی رحمت کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وہ قرابت دار کون کون ہیں جن کی محبت اللہ نے قرآن میں فرض کر کے نازل فرما دی ہے، جن کی مودت امت پہ فرض ہے، اے اللہ کے نبی بتائیے نا وہ کون کون سی شخصیات ہیں جن کی محبت ہم پہ فرض ہو گئی ہے۔ قال علی، فرمایا ایک علی ہے، وہ فاطمہ تو اور فاطمہ ہے، وہ ولدہما، اور فرمایا اللہ کے نبی رحمت کونین نے کہ میرے دو بیٹے حسن و حسین ہیں۔ یہ وہ اہل بیت ہیں جن کی محبت اللہ نے قرآن پہ فرض کر کے نازل فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے اس گھرانے کی محبت اللہ نے فرض کی ہے، کیونکہ یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اس گھرانے جیسا کسی کا گھرانہ نہیں ہے، اس بیٹی جیسی کسی کی بیٹی نہیں ہے، حسن و حسین جیسے کسی کے بیٹے نہیں ہیں، جناب علی مرتضیٰ جیسا کسی کا داماد نہیں ہے۔ اسی لیے تو دستار خان نیازی نے کہا تھا کہ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ وراء الورا ہے، مل کے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ وراء، مل کے یار اللہ اللہ نبی کا
اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے، اس گھرانے میں شیر خدا ہے، اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے، اس گھرانے رے خدا ہے۔ ہاں ہاں یہ وہی گھرانہ ہے جس کی محبت رب ذوالجلال نے قرآن میں فرض کر کے نازل فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی رحمت کونین سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آل بیت کی محبت اس طرح فرض ہے کما افترض الصلاۃ والزکاۃ والصیام والحج، اور جس طرح میری امت پر نماز، روزہ، زکوٰۃ و حج فرض کیا گیا ہے، اسی طرح میری آل کا پیار بھی فرض کیا گیا ہے۔ جس طرح اللہ نے نماز کو فرض کیا، جس طرح اللہ نے زکوٰۃ کو فرض کیا، جس طرح روزے اور حج کو فرض کیا ہے، اللہ نے اسی طرح میری آل کے پیار کو بھی فرض کر دیا ہے۔ اور محدثین کرام فرماتے ہیں نماز، زکوٰۃ، روزے اور حج اور یہ اہل بیت والی جو محبت ہے، اس کے فرض ہونے میں فرق کتنا ہے؟ فرمایا نماز اگر قضا ہو جائے تو وہ بعد میں بندہ ادا کر سکتا ہے، اس کا گناہ ہے لیکن اس کی قضا ہے۔ روزہ اگر رہ جائے اس کی قضا ہو جائے گی، زکوٰۃ اگر رہ جائے بعد میں ادا کرے گا، ادا ہو جائے گی۔ حج اگر اس سال فرض تھا نہیں ادا کیا، گناہگار ہوگا، اگلے سال ادا کر دے، ہو جائے گا۔ لیکن فرمایا اگر آل رسول کی محبت قضا ہو جائے کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ آل رسول کی محبت اور نماز کے فرض ہونے میں فرق یہ ہے، نماز فجر کا وقت ہوگا تب فرض ہے، ظہر کا وقت ہے، عصر کے درمیان یہ ظہر کی نماز فرض ہوگی، پھر عصر سے مغرب تک یہ عصر کی نماز کا وقت ہے۔ فرمایا نماز، روزے، زکوٰۃ و حج کے لیے، روزے کے لیے رمضان کا مہینہ ہے تب فرض ہے، زکوٰۃ کے لیے صاحب نصاب ہونا، پھر اس پہ ہولان ہول کا گزر جانا، پورا ایک سال گزر جائے تب اس پہ زکوٰۃ فرض ہے، حج صاحب استطاعت ہو تب اس پہ حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ فرمایا آل رسول کی محبت کے لیے شرط بندے کے اندر ایمان ہونا ہے، گویا بندے کے دل سے ایمان ایک لمحے کے لیے بھی نکلے وہ کافر ہو جائے گا، گویا مسلمان کے دل میں جب جب ایمان موجود ہے آل رسول کا پیار بھی اس پر فرض ہوگا۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ برا الورا ہے، اس میں حسنین اور فاطمہ ہے، اس گھرانے میں شیر میرے نبی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا او میرے نبی کے غلاموں ذرا سنانا یہ آل رسول کی محبت کس قدر فائدہ دیتی ہے۔ نبی رحمت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جناب عبداللہ بن مسعود سے مروی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں نبی رحمت نے فرمایا حب آل محمد یوما خیر من عبادت سنت ومن مات علیہ دخل الجنہ۔ فرمایا میری آل کا ایک دن کا پیار ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک دن کا پیار ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے، اس لیے کہ آل کا پیار اگر دل میں نہیں ہے بندہ نماز پڑھے گا، میں دلیل دوں گا حدیث سے، فرمایا آل کا پیار اگر دل میں نہیں ہے بندہ عبادت کرتا رہے اللہ عبادت کو منہ پہ مارے گا، اس کی عبادت کو قبول نہیں فرمائے گا۔ فرمایا آل کا ایک دن کا پیار ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور پھر فرمایا صرف
ایک سال کی عبادت کا ثواب ہی نہیں ملے گا۔ فرمایا جو آل رسول کے پیار کو دل میں رکھ کر اس دنیا سے چلا گیا، فرمایا وَمَن مَاتَ عَلَيْهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ، فرمایا جو آل کے پیار کو دل میں بسا کے مر گیا اللہ اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ محبت کے ساتھ کہہ دیں سبحان اللہ۔ اب آل کا پیار دل میں ہو اور آل رسول کے پیار کی وجہ سے اللہ جنت دے، اور آل کا پیار نہیں تو میں نے کیا کہا کہ عبادت منہ پہ ماری جائے گی۔ یہ میں کوئی اپنی طرف سے کوئی ہوا میں بات نہیں کر رہا، نبی رحمت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی حدیث مبارکہ موجم الکبیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی حدیث ہے، فرمایا نبی رحمت نے فرمایا فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا صَفَنَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، فَصَلَّى نماز بھی پڑھتا ہو، وَصَامَ دن کو روزہ بھی رکھتا ہو، ساری زندگی ایسے گزار دے، وَمَن مَاتَ اور وہ مر جائے اس حالت میں وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ محمد کہ اس کے دل میں آل رسول کا پیار نہیں بلکہ بغض ہے، فرمایا ادخلہ اللہ النار وفی روایت دخل النار، فرمایا جس کے دل میں آل رسول کا بغض ہے وہ اگر کعبۃ اللہ میں بھی نمازیں پڑھتا ہے، رات کو قیام کرتا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے، فرمایا اس کی عبادتیں اس کے منہ پہ مارے گا پروردگار، اور اللہ رب ذوالجلال اسے اٹھا کے دوزخ میں ڈال دے گا۔ گویا کسی شاعر نے شاید اسی لیے کہا تھا کہ نمازیں اور زکاتیں اور حج اور روزے اسی کے قبول ہوں گے جس کے دل میں آل رسول کا پیار ہوگا۔ شاعر نے کہا تھا کہ اذانیں دیے جا نمازیں پڑھے جا شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے سجدے کیے جا، اذانیں اسی کی نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی نمازیں اسی کی، جسے پنجتن کا گھرانہ ملا ہے، اذانیں اسی اسی کی، جسے پنجتن کا مل کے، اذانیں اسی کی نمازیں اسی کی، جسے پنجتن کا گھرانہ ملا ہے۔ نبی رحمت سرور انبیاء کے غلاموں، اللہ کے رحمتیں کونین کی آل کا پیار بندے کو دنیا میں بھی فائدہ دیتا ہے، آخرت میں بھی فائدہ دیتا ہے۔ جناب علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت ہے، جناب علی مرتضیٰ فرماتے ہیں میرے نبی رحمت کونین گھر سے باہر تشریف لائے، ایک ہاتھ میں حسن کا ہاتھ ہے، دوسرے ہاتھ میں حسین کا ہاتھ ہے۔ میرے نبی رحمت کونین کی زبان سے نکلنے والے الفاظ یہ تھے، فرمایا من احبنی جو مجھ سے پیار کرے گا، وَأَحَبَّ هَذَيْنِ اور ان دونوں یعنی حسن و حسین سے پیار کرے گا، وَأَبَاهُمَا وَأُمَّهُمَا ان کے باپ علی سے پیار کرے گا، ان کی ماں فاطمہ سے پیار کرے گا، فرمایا کان معی فی درجتی یوم القیامہ، فرمایا قیامت کے دن جنت کی بشارت کو پہلے دے دی کہ وہ جنت میں جائے گا، فرمایا جنت میں اس کا مقام کیا ہوگا، فرمایا وَقَانَ مَعِي فِي دَرَجَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن آل بیت سے پیار کرنے والا مجھ محمد کے درجے میں ہوگا۔ تو نبی رحمت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کا پیار یہ وہ خزانہ ہے، یہ اگر دل میں آ جائے
دنیا میں عبادتیں قبول ہوتی ہیں، اللہ رب الجلال ان کے مشن پر عمل کرنے والوں کو دنیا میں بھی سرخرو فرماتا ہے، آخرت میں بھی سرخرو فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی رحمت کونین نے فرمایا، جناب حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا سے مروی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا اربعۃ انا لہم شفیع یوم القیامہ، 4 وہ لوگ ہیں جن کی شفاعت قیامت کے دن میں محمد کروں گا۔ فرمایا المکرم لذریتی، میری اولاد کی عزت کرنے والا۔ فرمایا والقاضی لہم حوائجہم، فرمایا کہ میری آل کی حاجتوں کو، ضرورتوں کو پورا کرنے والا۔ والسائی فی امورہم عندما اضطروا الیہ، فرمایا کہ ان کی مشکلوں میں اور ان کی پریشانیوں میں ان کے ساتھ کھڑا ہونے والا، دوڑ دھوپ کرنے والا، ان کی پریشانیوں کو حل کرنے کے لیے سائی کرنے والا، قیامت کے دن محمد اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ اور فرمایا والمحب لہم بقلبہ وبلسانہ، اور اپنے دل سے اور اپنی زبان سے آل رسول سے پیار کرنے والا۔ اب دل میں تو ہر ایک، یہاں جتنے احباب بیٹھے ہیں، میں یقین سے کہتا ہوں ہر ایک کے دل میں اللہ کے نبی کی آل کا پیار ہے، لیکن یہ زبان کا پیار کیا ہوتا ہے؟ زبان کا پیار یہ ہے کہ بندہ زبان سے کہے اللہ اللہ، نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ براء البراء ہے، اس میں حسنین اور فاطمہ ہیں، اس گھرانے میں اور کعبہ عشق کا ہوں نمازی، میں ہوں ان کی عنایت پہ راضی، میری تربت پہ لکھنا نیازی، پنجتن کا یہ ادنا گدا ہے۔ یہ زبان کا پیار ہے،